رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے اور میں تھکا ہوا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اب گھر جا کر ماں کے پاس بیٹھوں، اسے بتاؤں کہ آج کتنا کام ہوا، شاید کچھ اچھا کھانا لے آؤں۔ میں نے ٹیکسی کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا۔ بارش تیز تھی، وائپر پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ سڑک تقریباً سنسان تھی۔ اسی دوران ایک تنگ سی گلی کے موڑ پر میں نے ایک چھوٹا سا ہاتھ اٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے بریک لگائی۔ بارش میں بھیگتی ہوئی تقریباً 10 برس کی ایک بچی کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، بال چہرے سے چپکے ہوئے تھے، آنکھوں میں خوف اور گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، اس وقت اس موسم میں ایک بچی اکیلی کیوں کھڑی ہے؟ میں نے شیشہ نیچے کیا اور بیٹا کیا ہوا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ انکل، میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ ہمیں اسپتال لے چلیں۔ اس ایک جملے نے میرے سارے شک ختم کر دیے۔ میں نے ماں کو یاد کیا، اس کی بیماری، اس کی کمزوری، میرا دل بھر آیا۔ میں نے فوراً کہا، بیٹا بیٹھ جاؤ، پہلے اپنے گھر لے چلو، پھر امی کو لے کر اسپتال چلیں گے۔ بچی نے شکر گزاری سے میری طرف دیکھا تھا۔ اللہ آپ کو جزا دے انکل، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ دعا نہیں بلکہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے جا رہی ہے۔ میں ٹیکسی موڑ کر اس پتے کی طرف لے گیا جو اس نے بتایا۔ 5 منٹ بعد ایک پرانے سے کرائے کے مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، گلی سنسان تھی۔ میں نے گاڑی نہیں بند کی، بس اتنا کہا، جلدی جاؤ بیٹا، میں یہیں پر ہوں، اور اندر گئی اور میں اپنی سیٹ پر بیٹھا ماں کے بارے میں سوچنے لگا۔ دل میں بس یہی خیال تھا کہ کسی کی جان بچانے کا ثواب ملے گا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد میری پوری دنیا الٹنے والی تھی۔ بارش اب سب پہلے سے بھی زیادہ ہو رہی تھی۔ گلی میں پانی جمع ہو رہا تھا اور ٹیکسی کے شیشوں پر بارش کی بوندیں یوں ٹکرا رہی تھی جیسے کوئی بے چین دل مسلسل دستک دے رہا ہو۔ میں گاڑی کی سیٹ پر بیٹھا ہوا سامنے اندھیرے میں دیکھ رہا تھا، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، اس کمزور سانسیں اور اس کی بیمار آنکھیں، اور وہ جو فکر جو ہر وقت میرے چہرے پر دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر آج کسی کی ماں کی جان بچ گئی تو شاید اللہ میری ماں پر بھی رحم فرما دے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 11:10 ہو چکے تھے۔ دل میں ہلکی سی بے چینی تھی، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ بیمار آدمی کو تیار کرنے میں وقت لگتا ہے۔ میں نے گاڑی کے انجن کی آواز کو ہلکا رکھا اور ہاتھ سٹیئرنگ پر جمائے رکھے۔ اسی لمحے اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، مگر وہ بچی نہیں تھی۔ ایک لمبا دبلا پتلا آدمی تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے سر پر کیپ تھی، بارش سے بھیگے کپڑے اس کے جسم سے چپکے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس نے بندوق سیدھی میری طرف تان کر سخت لہجے میں کہا، گاڑی سے اتر، شور مچایا تو گولی مار دوں گا۔ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی، ہاتھ کانپنے لگے، زبان خشک ہو گئی۔ میں نے زندگی میں کبھی بندوق کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور خاموشی سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے وہی بچی دوبارہ نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، غالباً اس کی ماں۔ عورت کے چہرے پر نہ بیماری کے آثار تھے نہ کمزوری، بلکہ ایک عجیب سی سختی اور بے حسی تھی۔ وہ تیزی سے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، بھائی میں غریب آدمی ہوں، یہ گاڑی ہی میری روزی ہے، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اس آدمی نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مجھے زور سے دھکا دیا۔ چپ رہ، موبائل نکال۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے موبائل چپٹ لیا اور مجھے سڑک کے کنارے دھکیل دیا۔ پھر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بچی اور عورت پیچھے تھی۔ ٹیکسی کے دروازے بند ہوئے، انجن کی آواز تیز ہوئی، اور چند ہی لمحوں میں میری گاڑی، میری محنت، میری زندگی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ بارش اب مجھے بھگوتی نہیں تھی، میرے لیے رک گئی تھی۔ میں سڑک کے بیچ کھڑا تھا، آنکھیں خالی، ذہن سن۔ پھر اچانک میرے پاؤں جواب دے گئے اور میں وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، میں تو مدد کرنے آیا تھا۔ میں رو رہا تھا، پہلی بار ایسا رو رہا تھا کہ آنسو اور بارش کے پانی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔
ایک ایک لمحہ مجھے میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ بچی جس کے ہاتھ میں نے معصومیت دیکھی تھی، وہی میری تباہی کا ذریعہ بنی۔ کچھ دیر کے بعد ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر نکلا۔ شاید شور یا میری آواز سن کر اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو قریب آ کر پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں ساری بات بتا دی۔ اس نے گہری سانس لی اور افسوس سے سر ہلایا، بھائی تم بہت سیدھے آدمی ہو۔ یہ لوگ یہاں پچھلے 10 دن سے کرائے پر رہ رہے تھے، نہ کسی سے بات کرتے تھے نہ سلام دعا۔ ہمیں شروع سے ہی شک تھا مگر کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آج ثابت ہو گیا کہ یہ لٹیرے تھے، اپنی بچی کو آگے کر کے واردات کرتے تھے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے، یعنی یہ سب پہلے سے طے تھا۔ وہ بولا، ہاں بھائی تم غلط وقت پر غلط لوگوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب ہلکی ہو چکی تھی مگر میرے دل میں طوفان تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس بچی پر یقین نہ کیا ہوتا تو، مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو جھڑکا۔ اگر کوئی واقعی بیمار ہوتا اور میں مدد نہ کرتا تو؟ اسی سوچ نے میرے دکھ کو اور بڑھا دیا۔ میں کس طرح اٹھا، کپڑے نچوڑے اور پیدل ہی پولیس اسٹیشن کی طرف نکل پڑا۔ ہر قدم بھاری لگ رہا تھا، دل میں ایک ہی امید تھی کہ شاید پولیس میری مدد کر ڈالے، میری گاڑی ڈھونڈ لے اور مجھے شاید انصاف مل جائے۔ پولیس اسٹیشن کی روشنیاں دور سے نظر آ رہی تھی مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں جا کر مجھے انصاف کم اور مایوسی زیادہ ملنے والی ہے۔ میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر اسی گلی کو دیکھا جہاں ایک معصوم ہاتھ نے مجھے روکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پولیس اسٹیشن کے دروازے کی طرف بڑھا اور مجھے کیا خبر تھی کہ یہ تو صرف آغاز تھا، ابھی تو میری آزمائش کا سفر شروع ہوا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے دروازے پر پہنچتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی عجیب اجنبی دنیا میں قدم رکھ رہا ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی تیز بجلیوں کی روشنی اور بلب کی روشنی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ لکڑی کی پرانی میزیں، دیواروں پر لگے گندے چارٹ اور کرسیوں پر بیٹھے وہ لوگ جن کے چہروں پر تھکن سے زیادہ بے حسی جھلک رہی تھی۔ میں گیلی قمیض میں کانپتے قدموں کے ساتھ کاؤنٹر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ صاحب میری گاڑی چھین لی گئی ہے۔ ڈیسک کے پیچھے بیٹھا ہوا اہلکار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ رجسٹر پر لٹنے لگا۔ نمبر پلیٹ؟ میں نے جلدی سے گاڑی کا نمبر بتایا۔ اس نے سرسری سی انداز میں میری طرف دیکھا اور لکھ لیا، پھر ایسے سر اٹھایا جیسے احسان کر رہا ہو۔ کہا چھینی گئی؟ میں نے پوری بات بتانے کی کوشش کی، بارش، بچی، بیمار ماں، بندوق، سب کچھ، مگر وہ درمیان میں ہی ہاتھ اٹھا کر بولا، ٹھیک ہے، مختصر بتاؤ، میرے دل پر جیسے کسی نے دوبارہ وار کیا ہو۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ صاحب وہ گاڑی میری روزی ہے، اگر وہ نہ ملی تو میں وہ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، ہم دیکھ لیں گے، تم جا سکتے ہو۔ یہ لفظ میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا، نہ کوئی تسلی، نہ کوئی سوال، نہ کوئی امید۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، صاحب FIR؟ اس نے ناگواری سے کہا کہ درخواست دے دو، انسپکٹر صاحب دیکھیں گے۔ میں نے ایک کاغذ پر اپنی لرزتی انگلیوں سے دستخط کروا دیے۔ دل میں ایک امید تھی کہ شاید انسپکٹر صاحب انصاف کرے گا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اندر بلایا گیا۔ انسپکٹر صاحب کی میز کے پیچھے بیٹھا شخص بڑی مونچھوں والا، بھاری آواز والا، اس کے چہرے پر عجیب سا اعتماد تھا، جیسے سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پھر سے کہانی سنائی۔ اس نے خاموشی سے سنی، پھر کہا کہ تم نے بڑی غلطی کی ہے۔ رات کے وقت سنسان گلی میں کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ صاحب وہ بچی تھی۔ وہ ہنس دیا، آج کل بچے بھی واردات میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور کاغذ نکالا، دیکھو کاغذ ملنا مشکل ہے، ایسے کیس روز آتے ہیں، اگر کچھ سراغ ملا تو تمہیں اطلاع دے دی جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں سمجھ لیا کہ یہاں مجھے کوئی سہارا نہیں ملنے والا۔ پولیس اسٹیشن سے نکلتے وقت میری جیب خالی تھی،
دل ٹوٹا ہوا تھا اور آنکھوں میں اندھیرا تھا۔ میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ہر گزرتی ٹیکسی مجھے اپنے زخم کا احساس دلا رہی تھی۔ گھر پہنچا تو ماں دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ بیٹا آج دیر ہو گئی۔ میں نے اسے کیا بتایا؟ میں نے بس اتنا کہا کہ امی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کر لیں۔ مگر ماں ماں ہوتی ہے، اس نے میرے چہرے سے سب کچھ پڑھ لیا۔ کچھ ہوا ہے نا؟ میں خاموش رہا مگر آنسو بہہ نکلے۔ ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا اللہ آزمائش دیتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے۔ اگلے دن میں پھر پولیس اسٹیشن گیا۔ پھر اگلے دن بھی ہر بار وہی سوال جواب، کوئی خبر نہیں۔ دن گزرتے گئے، کرائے کا مکان، دواؤں کا خرچہ، گھر کا راشن، سب سوال بن گئے۔ آخر کار میں نے مزدوری شروع کر دی۔ کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی دکان پر سامان۔ ہاتھ چھل جاتے، جسم ٹوٹ جاتا، مگر میں خاموشی سے سب برداشت کرتا رہا۔ ایک دن ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ سانس اکھڑنے لگی، ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ میں گھبرا گیا۔ محلے والوں کی مدد سے انہیں فوری ہسپتال لے کر چلا گیا۔ ہسپتال میں شور، مریضوں کی چیخیں، نرسوں کی دوڑ۔ میں نے ماں کو ایمرجنسی میں داخل کروایا۔ دل بے چین تھا، زبان پر دعائیں تھیں۔ اسی دوران میری نظر ایک بیڈ پر پڑی۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ وہی بچی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے سرہانے وہی عورت کھڑی تھی۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ ایک لمحے کو مجھے لگا کہ شاید میں غلط دیکھ رہا ہوں، مگر نہیں، یہ وہی تھے۔ میرے اندر کا دکھ، غصہ، بے بسی سب ایک ساتھ پھٹ پڑے۔ یہی ہیں، میں چلایا، یہ چور ہیں، میری گاڑی لے کر بھاگ گئے تھے۔ لوگ رک گئے، ڈاکٹر چونک گئے، عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بچی ڈر کے مارے رونے لگی۔ میں نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ یہی لوگ ہیں، ہسپتال میں ہیں۔ پولیس پہنچی۔ عورت پہلے انکار کرتی رہی، مگر جب سختی ہوئی تو اس کی آواز بدل گئی۔ وہ رو پڑی۔ صاحب میں مجبور ہوں، میرا شوہر مجھے دھمکاتا ہے، وہ ہمیں استعمال کرتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ نہ دیں تو وہ ہمیں مار دے گا۔ میں یہ سب سن کر ساکت رہ گیا۔ کیا واقعی یہ سب مجبوری تھی یا پھر ایک اور چال تھی؟ پولیس نے عورت اور بچی کو ساتھ لے لیا۔ جاتے جاتے بچی نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور شاید ندامت بھی۔ میں ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ مجھے اپنی گاڑی کا دکھ تھا، اپنی محنت کا دکھ تھا، مگر اب میرے دل میں ایک نیا سوال بھی تھا۔ کیا ہر مجرم واقعی مجرم ہوتا ہے؟ کیا کچھ لوگ مجبوری کی قیدی ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر میں یہ ضرور جانتا تھا کہ میری زندگی اب پہلے جیسی کبھی نہیں رہے گی۔ ماں ایمرجنسی وارڈ کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آکسیجن ماسک اس کے چہرے پر تھا اور مشینوں کی ہلکی ہلکی آواز میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ میں اس کے سرہانے کھڑا تھا، مگر میرا ذہن بار بار ہسپتال کے اس کونے کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ عورت اور اس کی بچی بیٹھی تھی۔ ایک ہی دن میں میری زندگی کے دو بڑے دکھ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے۔ ایک طرف ماں کی زندگی کا سوال تھا اور دوسری طرف وہ لوگ جو میری بربادی کا سبب بنے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اہلکار واپس آئے۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھ سے کہا، آپ کو تھانے آنا پڑے گا، انسپکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا۔ دل چاہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا رہوں، مگر حالات نے مہلت نہیں دی۔ میں نے نرس سے کہا کہ کسی بھی صورت میں ماں کا خیال رکھا جائے، اور پھر بھاری قدموں سے پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ وہی پولیس اسٹیشن، وہی دیواریں، وہی بے رخ فضا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار میں مظلوم کے ساتھ ساتھ گواہ بھی تھا۔ انسپکٹر جبار کرسی پر بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو رسمی سا اشارہ کیا، ہاں تم ہو وہ گاڑی والا؟ میں نے ضبط کر کے کہا کہ جی صاحب، وہی لوگ مل گئے ہیں اسپتال میں۔ اس نے چونک کر ناٹک کیا، او واقعی، یہ تو اچھی بات ہے، مگر اس کی آواز میں
نہ حیرت تھی نہ خوشی، جیسے اسے سب پہلے سے معلوم ہو۔ اس نے عورت کو بلایا۔ عورت ڈری سہمی کھڑی تھی، سر جھکا ہوا، آنکھوں میں آنسو۔ بچی ایک طرف بینچ پر بیٹھی تھی، خاموش، جیسے بولنے کی ہمت ہی نہ رہی ہو۔ انسپکٹر نے کرسی سے ٹیک لگا کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا ہوا تھا اس رات؟ عورت نے کانپتی آواز میں سب کچھ بتانا شروع کیا۔ صاحب، میرا شوہر جمشید، وہ بہت ظالم ہے، ہمیں مارتا ہے، دھمکاتا ہے۔ اس نے ہمیں مجبور کیا کہ اس کے ساتھ یہ سب کرے۔ اگر ہم انکار کرتے تو کہتا کہ جان سے مار دے گا۔ میں خاموشی سے سب سنتا رہا، ہر لفظ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ انسپکٹر نے میری طرف دیکھا۔ دیکھو، معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے، عورت اور بچی خود بھی متاثر لگتی ہیں۔ میں نے بے اختیار کہا کہ صاحب، متاثرہ تو ہوں گے، مگر میری گاڑی کہاں ہے، میری روزی کہاں ہے؟ اس نے میز پر ہاتھ مارا، آواز نیچی رکھو۔ پھر کچھ دیر خاموش رہی، فائل پلٹتی رہی۔ آخر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جمشید کو گرفتار کریں گے۔ مجھے جیسے ذرا سکون سا ہو گیا۔ کم از کم اصل مجرم پکڑا جائے گا۔ اسی رات پولیس نے چھاپا مارا، جمشید کو گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ جب وہ ہتھکڑیوں میں تھانے بلایا گیا تو پہلی بار میں نے اسے غور سے دیکھا۔ درمیانی عمر کا آدمی، تیز آنکھیں اور چہرے پر کوئی ندامت نہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ اوہ، تم ہو؟ اس مسکراہٹ نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ چند دن بعد مجھے پھر تھانے بلایا گیا۔ اس بار انسپکٹر صاحب نے لہجہ بدل لیا تھا۔ دیکھو، کیس لمبا چلے گا، عدالتیں، تاریخیں، وکیلوں کے خرچے، تم غریب آدمی ہو، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے میز کی دراز سے کاغذ نکالا۔ ایسا کرو، صلح کر لو، جمشید 10 لاکھ روپے دے دے گا۔ گاڑی تو شاید نہ ملے، مگر تم نئی پرانی کوئی اور گاڑی لے لینا۔ میرے کانوں میں جیسے شور ہونے لگا۔ صلح؟ وہ میری گاڑی لے گیا، مجھے برباد کر دیا، اور میں صلح کر لوں؟ انسپکٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ یہی بہتر ہے، ورنہ کیس لٹکا رہے گا۔ میں نے ماں کو یاد کیا، اس کے علاج کے اخراجات، خالی گھر، خالی ہاتھ۔ دل نے کہا کہ شاید یہی واحد راستہ ہے۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اگر وہ پیسے دے دے تو میں صلح کر لوں گا۔ انسپکٹر کے چہرے پر ایک لمحے کو عجیب سی مسکراہٹ آئی، جو میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ کچھ دیر کے بعد جمشید کے آدمی 10 لاکھ روپے لے آئے۔ کاغذات سامنے رکھے گئے۔ یہ صلح نامہ ہے، دستخط کرو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں انصاف نہیں بلکہ اپنی اگلی تباہی پر دستخط کر رہا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے مجھے لگا کہ شاید مشکلات ختم ہو گئیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں ابھی اندھیرے کے سب سے گہرے حصے میں داخل ہونے والا تھا۔ انسپکٹر صاحب جبار نے جاتے جاتے کہا، اب گھر جاؤ، سکون کرو، سب ختم ہو گیا۔ میں گھر کی طرف چل پڑا، مگر دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا، جیسے کوئی طوفان خاموشی سے میرا انتظار کر رہا ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلی رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی ہے۔ 10 لاکھ روپے میرے سامنے رکھے تھے، وہ نوٹ جن کی خوشبو میں مجھے سکون نہیں بلکہ ایک انجانا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی بڑی رقم ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی، مگر اسی لمحے وہ رقم میرے دل پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ میں نے وہ پیسے گنے نہیں، بس خاموشی سے ایک کپڑے کے تھیلے میں رکھ لیے۔ انسپکٹر جبار نے صلح کے کاغذات سمیٹتے ہوئے کہا، بس اب یہ معاملہ ختم سمجھو۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر دل نے گواہی نہیں دی۔ کیا واقعی ختم ہو گیا ہے؟ گھر واپس آ کر میں نے ماں کے سرہانے وہ تھیلا رکھ دیا۔ ماں نے کمزور آواز میں پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ امی، اللہ نے راستہ نکال دیا ہے، اب گاڑی نہ صحیح گزارا ہو جائے گا۔ ماں نے میری طرف غور سے دیکھا، بیٹا کہیں یہ پیسے کسی ظلم کا صلہ تو نہیں؟ میں خاموش ہو گیا۔ ماں نے دعا دی، مگر ان کی آنکھوں میں فکر تھی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی گئی۔ محلہ خاموش تھا، میں تھکا ہوا تھا۔
کئی دنوں کی پریشانی جسم پر حاوی تھی۔ میں نے سوچا کہ صبح کسی پرانی گاڑی کا بندوبست کروں گا، پھر دوبارہ محنت شروع کروں گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے دبے پاؤں جا کر دروازے کے قریب کان لگا، کھولو۔ باہر سے سخت آواز آئی۔ میں دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ خود ہی ٹوٹ سا گیا۔ 5-6 آدمی اندر گھس آئے۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ ایک نے مجھے دیوار کے ساتھ دھکا دیا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر کسی نے فوراً منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ ایک آواز نکالی تو ماں کو مار دیں گے۔ میری جان نکل گئی۔ میں نے فوراً ہاتھ نیچے کر لیے۔ وہ سیدھے اس کمرے میں گئے جہاں پیسے رکھے تھے۔ چند ہی لمحوں میں وہ 10 لاکھ روپے غائب ہو چکے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا، ہاتھ پیچھے باندھے، آنکھوں پر پٹی باندھی۔ چلو، میں نے گڑ گڑا کر کہا کہ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، تمہیں پیسے مل گئے ہیں۔ ایک آواز آئی جسے میں پہچان گیا۔ ابھی حساب پورا نہیں ہوا۔ وہ جمشید کی آواز تھی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ کس گاڑی میں ڈالا گیا، انجن کی آواز آئی اور گاڑی چل پڑی۔ اندھیرا، خاموشی اور دل میں موت کا خوف۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ سفر میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی، مجھے اتارا گیا، کسی کمرے میں لے جایا گیا جہاں نمی اور بدبو تھی، آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے خود کو ایک تنگ اندھیرے کمرے میں پایا۔ یہ تمہارا نیا گھر ہے، ایک آدمی ہنسا۔ وہ دن، وہ راتیں میرے لیے ایک جیسے ہو گئے۔ مجھے دن میں صرف ایک روٹی ملتی، پانی گندا بدبودار، کئی دنوں تک نہانے کی اجازت نہ ملتی۔ جسم پر زخم پڑ گئے، اگر میں سوال کرتا تو جواب میں لاٹھی ملتی۔ میں گنتی بھول چکا تھا مگر بعد میں معلوم ہوا کہ پورے 20 دن مجھے وہاں رکھا گیا۔ ان 20 دنوں میں میں نے بہت کچھ سوچا، زندگی، ایمان، انصاف، سب کچھ۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ یا اللہ، اگر یہاں سے بچ گیا تو کبھی ظلم کے آگے نہیں جھکوں گا۔ آخر ایک دن انہوں نے مجھے پھر آنکھوں پر پٹی باندھی، گاڑی میں بٹھایا اور کافی دیر تک گھماتے رہے۔ گاڑی رکی، ایک آواز آئی، ابھی 10 منٹ تک پٹی نہیں ہٹانا، اگر پہلے ہٹائی تو جان سے مار دیں گے۔ قدموں کی آواز دور ہوتی گئی، انجن کی آواز غائب ہو گئی۔ میں گنتا رہا، 1 2، ہر سیکنڈ 1 سال لگ گیا۔ 10 منٹ پورے ہوئے تو میں نے آہستہ آہستہ پٹی ہٹائی۔ میں ایک ویران سڑک پر تھا، ارد گرد سناٹا، دور کہیں روشنی نظر نہ آ رہی تھی۔ میں زندہ تھا مگر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ کسی طرح لفٹ مانگ کر، کبھی پیدل کبھی سواری میں آخر کار گھر پہنچا۔ ماں مجھے دیکھ کر رو پڑی، بیٹا کہاں تھا؟ میں نے تو بس اتنا کہا، امی ہم بہت بڑے لوگوں سے ٹکرا گئے تھے، اسی رات میں نے سویا نہ تھا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب اکیلا جمشید نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں کوئی بڑا ہاتھ ضرور ہے، اور میرے ذہن میں ایک نام بار بار گونج رہا تھا، انسپکٹر جبار۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب خاموش رہنا موت کے برابر تھا۔ اغوا سے واپسی کے بعد کئی دن تک میں خود کو انسان نہیں سمجھ سکا، جسم پر زخم، روح پر اس سے بھی گہرے۔ رات کو آنکھ لگتی تو وہی اندھیرا کمرہ، وہی گندی روٹی، وہی کہکہے سنائی دیتے۔ نیند چیخ بن کر ٹوٹ جاتی۔ ماں ہر رات میرے سرہانے بیٹھ کر دعا پڑھتی، بیٹا اللہ نے تمہیں بچا لیا، اب وہی تمہارا نگہبان ہے۔ مگر میں جانتا تھا اگر میں خاموش رہا تو یہ لوگ کسی اور کے ساتھ بھی یہی کریں گے، اور شاید اگلی بار کوئی زندہ واپس نہ آ سکے۔ میں نے ایک دن خود سے کہا، یا تو اب ڈر کر مر جاؤ یا سچ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی دن میں نے ایک وکیل کی دفتر گیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ دھیمے لہجے والے آدمی تھے۔ میں نے ان کے سامنے پوری کہانی رکھ دی، شروع سے آخر تک، ایک ایک تفصیل، ایک ایک نام۔ انہوں نے خاموشی سے سنا۔
پھر اینک اتار کر کہا کہ بیٹا تم نے بہت بڑا ظلم سہا ہے، مگر تمہارے پاس اب ایک طاقت ہے، سچ۔ میں نے تلخی سے ہنسا، اور سچ صاحب، پولیس ہی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گئے۔ ہر پولیس والا ایسا نہیں ہوتا۔ میں ایک ڈی ایس پی کو جانتا ہوں، ایماندار آدمی ہے۔ اگر یہ کیس کہیں جا سکتا ہے تو وہیں جا سکتا ہے۔ میرے دل میں ہلکی سی امید جاگی، مگر ڈر بھی تھا، اگر وہ بھی انہی کی طرح نکلا تو پھر؟ وکیل صاحب نے مضبوط لہجے میں کہا، پھر بھی ہم کوشش کریں گے، ظلم کے خلاف آخری راستے تک کی کوشش ضرور ہوگی۔ اگلے دن ہم ڈی ایس پی صاحب کے دفتر پہنچے۔ ایک سادہ سا کمرہ، نہ کوئی دکھاوا نہ روب۔ ڈی ایس پی صاحب نے ہمیں بیٹھنا کا اشارہ کیا اور کہا کہ بیٹا سکون سے پوری بات بتاؤ۔ میں نے کانپتی آواز میں سب کچھ بیان کر دیا، ٹیکسی، بچی، لوٹ مار، پولیس کی بے حسی، صلح، اغوا، تشدد، سب کچھ۔ میں بولتا رہا اور وہ نوٹس لیتے رہے۔ جب میں خاموش ہوا تو کمرے میں چند لمحے گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے، تو یہ صرف ایک ڈکیتی نہیں، پورا منظم گینگ ہے، اور اگر پولیس افسر ملوث ہے تو یہ ریاست کے ساتھ غداری ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ تو کیا آپ کارروائی کریں گے؟ وہ کرسی سے سیدھے ہو کر بیٹھے۔ نہیں بیٹا، ہم کارروائی نہیں کریں گے، ہم آپریشن کریں گے۔ تحقیقات شروع ہوئی اور خاموشی سے میرے بیان کو خفیہ رکھا گیا۔ موبائل ریکارڈنگز، بینک اکاؤنٹ، سی سی ٹی وی فوٹیج، ہر چیز کھنگالی جانے لگی۔ چند دن بعد ڈی ایس پی صاحب نے مجھے دوبارہ بلایا۔ ہمیں ثبوت مل گئے ہیں۔ انسپکٹر جبار کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے 5 لاکھ روپے آ رہے ہیں۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تو وہ واقعی ڈی ایس پی نے بات مکمل کی؟ ہاں، وہ اسی گینگ سے ملا ہوا ہے۔ اصل سربراہ رفاقت جٹ ہے۔ گاڑیاں چھین کر سمندر کے راستے اسمگل کرتا ہے۔ سیاسی پشت پناہی بھی ہے، اسی لیے معاملہ نازک ہے۔ میرے لیے یہ سب سننا خوفناک بھی تھا اور تسلی بخش بھی۔ کم از کم اب میں پاگل نہیں تھا، سچ واقعی سچ تھا۔ پھر وہ دن آیا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں پولیس نے اس علاقے کو گھیر لیا جہاں گینگ چھپا ہوا تھا۔ میں دور ایک گاڑی میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ اچانک فائرنگ کی آوازیں گونجی۔ پولیس، ہتھیار ڈال دو۔ کچھ ہی دیر میں جمشید اور اس کے ساتھی پکڑے جا چکے تھے۔ جمشید کو جب میرے سامنے لایا گیا تو اس کی آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جو پہلے تھا۔ تحقیقات میں سب اگل دیا گیا۔ انسپکٹر جبار ہمیں تحفظ دیتا تھا، ہر مہینے کمیشن لیتا تھا۔ رفاقت جٹ ہمارا باس ہے۔ اگلے دن انسپکٹر جبار کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ وردی میں ہتھکڑیوں والا وہ منظر دیکھ کر میرے دل میں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، انصاف کے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم نے ہمت نہ کی ہوتی تو یہ سب کبھی سامنے نہ آتا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میں نے یہ سب اپنے لیے نہیں، ان سب کے لیے کیا جو خاموشی سے لوٹ جاتے ہیں۔ اب معاملہ ریاستی سطح پر جا چکا تھا۔ ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش ہو چکا تھا۔ میڈیا، عدالتیں، سب متحرک تھے۔ اور پہلی بار کئی مہینوں بعد مجھے لگا تھا کہ اندھیرے میں واقعی روشنی نظر آ رہی ہے۔ تحقیقات جب عوام کے سامنے آئیں تو جیسے شہر کی فضا بدل گئی۔ اخبارات میں سرخیاں لگیں، ٹی وی چینلز پر خبریں چلیں۔ لوگ حیران تھے کہ جن پر حفاظت کی ذمہ داری تھی وہی لٹیروں کے محافظ نکلے۔ مگر میں جانتا تھا کہ اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے، کیونکہ جب جرم کے پیچھے اقتدار کھڑا ہو تو سچ کو راستہ بنانے کے لیے کئی دروازے توڑنے پڑتے ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب نے مجھے بلا کر صاف صاف کہا، بیٹا اب دباؤ بڑھے گا، فون آئیں گے، سفارشیں ہوں گی، دھمکیاں بھی آ سکتی ہیں، تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ میں نے گہری سانس لی۔ صاحب
میں اغوا بھی ہو چکا ہوں، بھوک بھی دیکھ لی، اب ڈرنے کو کچھ نہیں رہا میرے پاس۔ عدالت میں پیشیاں شروع ہوئیں۔ جمشید، اس کے ساتھی انسپکٹر جبار سب کٹہرے میں کھڑے تھے۔ رفاقت جج بھی فرار تھا، مگر اس کا دائرہ تنگ ہوا تھا۔ میں جب گواہی دینے کھڑا ہوا تو ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر زبان مضبوط تھی۔ میں نے ایک ایک بات، ایک ایک لمحہ سچ کے ساتھ بیان کیا۔ وکیل صفائی نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کی۔ کیا ثبوت ہے کہ اغوا ہوا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم پیسے ہضم کرنا چاہتے ہو؟ میرے دل میں آگ سی لگ گئی، مگر میں خاموش رہا۔ ڈی ایس پی صاحب کے جمع کیے گئے ثبوت بول رہے تھے۔ بینک اسٹیٹمنٹ، کال ریکارڈنگز، سی سی ٹی وی فوٹیج، اعترافی بیانات، سچ آہستہ آہستہ اپنا وزن منوا رہا تھا۔ اسی دوران ایک رات مجھے نامعلوم نمبر سے فون آیا، خاموش رہو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے فون بند کر دیا اور فوراً ڈی ایس پی صاحب کو اطلاع دی۔ اگلے ہی دن میرے گھر کے باہر پولیس تعینات کر دی گئی۔ ماں ڈر گئی تھی، مگر میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، امی، اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں۔ چند ہفتوں بعد بڑی پیش رفت ہوئی۔ خفیہ اطلاعات پر پولیس نے ساحلی علاقے میں ایک گودام پر چھاپہ مارا۔ وہاں سے چوری کی گئی گاڑیاں برآمد ہو گئیں، جعلی کاغذات، اسمگلنگ کے ریکارڈز، اور ان سب سے بڑھ کر رفاقت جٹ بھی وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے چہرے پر غرور تھا، مگر آنکھوں میں خوف بھی چھپا تھا۔ اس نے پہلے انکار کیا، پھر جب ثبوت سامنے آئے تو اس کا لہجہ بدل گیا۔ یہ سب اکیلا میں نہیں کرتا تھا، اوپر تک سب کا حصہ جاتا تھا۔ یہ الفاظ اقتدار کے ایوانوں میں گونج گئے۔ جب کچھ دن نام دب گئے، کچھ فائلیں بند کرنے کی کوششیں ہوئی، مگر اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ریاستی ادارے حرکت میں آ چکے تھے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا۔ جمشید اور اس کے ساتھیوں کو طویل قید، انسپکٹر جبار کو ملازمت سے برطرفی، قید اور جرمانہ، رفاقت جٹ کو مرکزی ملزم قرار دے کر سخت ترین سزا دی گئی۔ فیصلہ سن کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، اس یقین کہ ظلم ہمیشہ نہیں جیتتا۔ کچھ دن بعد ایک تقریب میں مجھے بلا لیا گیا۔ سرکاری افسران، میڈیا سب موجود تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک بڑے گینگ کو بے نقاب کرنے میں مدد پر حکومت مجھے انعام دے رہی ہے، 50 لاکھ روپے، ایک نیا گھر اور ایک گاڑی۔ جب گاڑی کی چابی میرے ہاتھ میں دی گئی تو میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ صرف گاڑی نہیں تھی، یہ میری محنت تھی، میری ہمت اور میرے صبر کی واپسی تھی۔ میں نے مائک پر مختصر بات کی، میں کوئی ہیرو نہیں تھا، میں ایک عام آدمی ہوں۔ اگر میں سچ بول سکا تو یہ اس لیے کہ کچھ لوگ اب بھی اس ملک میں ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ مجمع تالیوں سے گونج اٹھا، مگر میرے دل میں سکون تھا، شور نہیں۔ اب ایک آخری ذمہ داری باقی تھی، عالیہ اور اس کی بیٹی سکینہ۔ میں خود انہیں ان کے والد کے گھر چھوڑنے گیا۔ دروازہ کھلا تو ایک بوڑھا شخص لرزتے ہاتھوں سے آگے بڑھا۔ عالیہ میری بچی، وہ دونوں اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ کچھ لمحے بعد اس نے میری طرف دیکھا، بیٹا۔ میں نے ظاہری شرافت دیکھ کر بیٹی دے دی تھی، باطن کا اندازہ نہیں کر سکا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ سرور صاحب، اللہ نے آپ کی بیٹی واپس لوٹا دی ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ انصاف صرف سزا نہیں دیتا، بلکہ ٹوٹی ہوئی زندگیاں بھی جوڑتا ہے۔ مگر کہانی کا اصل انجام ابھی باقی ہے، وہ انجام جو مجھے بتانا تھا کہ اس سب کا مطلب کیا تھا۔ عدالت کا فیصلہ آئے کئی ہفتے گزر چکے تھے، مگر میرے دل میں اب بھی وہ دن تازہ تھا جب میں ایک پرانی ٹیکسی میں شہر کی گلیوں میں رزق کی تلاش میں گھومتا جاتا تھا۔ آج میرے پاس نئی گاڑی تھی، نیا گھر تھا، عزت تھی، مگر سب سے قیمتی چیز جو مجھے ملی تھی وہ سکون تھا۔ نیا گھر کسی محل جیسا تھا، مگر اس کی دیواروں میں تحفظ کی خوشبو تھی۔
ماں جب پہلی بار اس گھر میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، اللہ نے ہماری سن لی۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے اور امی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ نئی گاڑی دیکھ کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ کوئی مبارکباد دے رہا تھا، کوئی حیران تھا۔ میں نے سب کو بس اتنا کہا، اللہ نے مشکل کے بعد آسانی دی۔ میں نے دوبارہ ٹیکسی چلانا شروع کر دیا۔ اب میں پہلے جیسا نہیں تھا۔ اب ہر سواری مجھے ایک کہانی لگتی تھی۔ ہر چہرے میں کوئی نہ کوئی دکھ دکھائی دیتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہاتھ جو مدد کے لیے اٹھتا ہے معصوم نہیں ہوتا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ ہر شک کی وجہ سے مدد چھوڑ دینا بھی ظلم ہے۔ میں نے اپنے لیے ایک اصول بنا لیا، مدد کروں گا مگر احتیاط کے ساتھ، دل رکھوں گا مگر آنکھیں کھلی رکھوں گا۔ ایک دن عالیہ میرے گھر آئی، اس کے ساتھ سکینہ بھی تھی۔ سکینہ اب پہلے جیسی سہمے ہوئے نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ عالیہ نے میرے ساتھ سامنے بیٹھ کر کہا کہ بھائی، اگر آپ اس دن شور نہ مچاتے تو شاید میں اور میری بیٹی کبھی آزاد نہ ہو پاتے۔ میں نے نظریں جھکا لی، میں نے صرف اپنا حق مانگا تھا، اللہ نے آپ کو بھی حق دلوا دیا۔ سکینہ نے آہستہ سے کہا، انکل، میں نے اب ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں تاکہ واقعی بیمار لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اس ایک جملے نے میری ساری تکلیف دھو دی۔ میں اکثر اس وکیل صاحب اور ڈی ایس پی صاحب کو ملنے جاتا، وہ دونوں میرے لیے اس نظام میں امید کے لیے علامت بنے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب نے ایک دن کہا، اگر ہر مظلوم بولنا شروع کر دے تو طاقتور خود بخود کمزور ہو جائیں گے۔ میں نے اس بات کو دل میں بٹھا لیا۔ کبھی کبھی رات کو بارش ہوتی تو مجھے وہی پہلی رات یاد آ جاتی، تیز بارش، اندھیری گلی اور ایک معصوم ہاتھ۔ دل میں ہلکا سا خوف اب بھی اٹھتا، مگر پھر میں خود سے کہتا، اگر میں دوبارہ اسی لمحے میں ہوتا تو بھی مدد کے لیے گاڑی روکتا، بس اس بار دعا کے ساتھ ہوشیاری بھی رکھتا۔ میں نے اپنے محلے کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا فنڈ بنا دیا تھا، جو بچہ پڑھنے چاہے اس کی فیس میں مدد کرتا۔ میں جانتا تھا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو جرم کی دہلیز تک لے جاتی ہے، مگر علم اسے واپس روشنی میں لا سکتا ہے۔ ماں کی صحت اب بہتر تھی اور اکثر کہتی تھی کہ بیٹا، آزمائش انسان کو توڑنے نہیں بنانے آتی ہے۔ اب میں خود کو ٹوٹا ہوا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ نکھرا ہوا محسوس کرتا تھا۔ زندگی مجھے ایک سبق دے چکی تھی، اعتماد ضروری ہے مگر اندھا نہیں، انصاف دیر سے مل سکتا ہے مگر ملتا ضرور ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک آدمی بھی بڑے اندھیرے میں چراغ بن سکتا ہے۔ میں آج بھی ٹیکسی چلاتا ہوں، شاید ہمیشہ یہی کروں گا، مگر اب میں صرف مسافر نہیں اٹھاتا، میں کہانیاں اٹھاتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں اور اس یقین کو اٹھاتا ہوں کہ اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بنتے ہیں۔ بارش کی وہ رات میری زندگی بدل گئی تھی، مگر اسی رات نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ اندھیرے کے بعد اجالا ضرور آتا ہے۔